عمران خان میرا یار قیدی نمبر 804 میرا یار قیدی نمبر 804 قیدی نمبر 804 قیدی نمبر 804 قیدی نمبر 804 وہ باغی نہ غدار قیدی نمبر 804 نہ وہ باغی نہ بیمار قیدی نمبر 804 نہ وہ باغی نہ غدار قیدی نمبر 804 رہا کرو رہا کرو عمران خان کو رہا کرو رہا کرو رہا کرو عمران خان کو رہا کرو ریکارڈ حکومت ریکارڈ حکومت ہمارا جو غیر آئینی ابھی جو ترمیم کرنے جا رہی ہے یہ جو پی ڈی ایم جو جماعتیں ہیں انشاءاللہ ان کو منہ کی کھانے پڑے گی. پورے پاکستان میں اس ٹائم یوتھ نکلی ہے, جی بی میں بھی یوتھ نکلی ہے, صرف اسکردو کے حد تک نہیں تمام جی بی میں اس ٹائم یوتھ سراپا احتجاج ہے. اگر یہ غیر آئینی ترمیمی بل واپس نہیں لیتے تو ہمیں آگے سے مرکزی قائدین کی جو کان آئے گی ہم اس پہ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے, اور وہ کہیں ملک غیر احتجاج 24 گھنٹہ آپ روڈ سڑکیں بند کر دیں, ہمیں جو حکم آئے گا ہم اس کے پابند ہیں. بعد میں ہمیں یہ نہ کہیں کہ ہمیں خبر نہ ہوئی. ٹھیک ہے, امپورٹڈ حکومت آخر میں تمام شرکا کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے شرکت کی اور خان کے ساتھ آپ کھڑے رہے. بہت شکریہ. اس کے بعد میں جناب کیپٹن سکندر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آج آپ سب کو معلوم ہے کہ جس مقصد کے لیے اس پرامن احتجاجی ریلی کا اہتمام کیا گیا ہے, میں تمام تحریک انصاف کے عہدیداران کارکنان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, آپ کو شاباش دیتا ہوں کہ اس مشکل وقت میں آپ عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں. میں سلام پیش کرتا ہوں پورے پاکستان کے ان بہادر ٹائیگرز کو جو جس جبر اور اس وقت ریاستی جو جبر ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف پر, وہ اس سے پہلے تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہے. آج ہم کون سا غیر آئینی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, آج ہم کون سے غیر قانونی کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آج ریاست جو ہے ریاستی ادارے اور انتظامیہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو ہراساں کر رہی ہے, ظلم کر رہی ہے. اس ظلم اور بردیت کو ہم ہونا نہیں دیں گے. ہم نہیں مانتے. جس طریقے سے ایک منتخب حکومت کو
آج اپوزیشن پہ بٹھانے پہ مجبور کیا، جس نے 2/3 اکثریت حاصل کی، آج وہ اپوزیشن میں ہے، اور جس نے سادہ اکثریت بھی 17 سیٹیں لے کے آج وہ وزیر اعظم کے منصب پہ، ہم ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ظلم مت کریں، دیکھیں ہم مملکت خدا داد پاکستان کے پاسبان ہیں، ہم ان کے رکھوالے ہیں، ہم ان کے سپاہی ہیں اپنے ملک کے، اپنی فوج کی ہم نفرت نہیں کرتے، اپنی فوج سے ہم یہ جو ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف فوج کے خلاف ہے، ہم کبھی فوج کے خلاف نہیں، ہم آج بھی اپنے فوج کے شان بشانہ کھڑے ہیں، خاص کر جی کے گلگت بلتستان کے غیور عوام، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے لیے، اپنے ملک کی سلامتی اور بقا کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے، کوئی خوف نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جمہوری ملک ہے، اسلامی جمہوری ملک، اور اس جمہوریت کو پھلنے پھولنے دو۔ کیوں آپ ایک غلط فیصلہ کرنے والے قاضی کو لے جا کے آپ منصب پہ بٹھانا چاہتے ہیں؟ آج ہم سب اسی لیے احتجاج کر رہے ہیں، اور آج ہم لوگ صرف اور صرف اس لیے یہاں پہ کھڑے ہیں، صرف اور صرف اپنے محبوب قائد عمران خان کی خاطر۔ ہم سب کا مطالبہ یہ ہے خان صاحب کو جلد سے جلد رہا کیا جائے۔ ہم کسی بھی نمائندے یا فارم 47 والے حکومت کو یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ خان صاحب کے ساتھ کسی کو ملاقات کروائے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیڈر کو باہر نکالا جائے، ہمارے لیڈر رہا کرو، رہا کرو، تمام ملک اس ٹائم پہ سراپا احتجاج ہے، کراچی سے لے کے پاکستان کے آخری کونے تک سب لوگ احتجاج کر رہے ہیں، صرف اور صرف عمران خان کے لیے۔ 22 کروڑ عوام آج باہر روڈ پہ نکلی ہوئی ہے صرف اور صرف خان صاحب کے لیے۔ کیوں؟ ایک ملک کا واحد لیڈر تھا جو آج اس تربیت کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا، اور امپورٹڈ حکومت جس کو آپ نے منصب پہ اپنے شکل اس لیے دکھانے آئے ہیں۔ اگر مرکز ہمیں ہدایت دیتی ہے کہ ہمیں لانگ مارچ کرنا ہے یا دھرنا دینا ہے، ہم تیار ہیں، ہم 100 دن 110 دن بھی بیٹھ چکے ہیں، اور مرکز کی طرف سے ہدایت ملے تو انشاءاللہ ہم 200 سال کے لیے بھی احتجاج اور دھرنا دینے کے لیے تیار ہے، اور ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے خان صاحب کو فی الفور رہا کیا جائے۔ شکریہ۔ ISF کے یوتھ کے جوانان، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی کال پر آپ تمام دیکھیں، یہ سارے یوتھ، یہ سارے پارٹی مدر پارٹی کے لوگ، سینئر لوگ، ہمارے ISF کے لوگ سارے یہاں پہنچے ہوئے ہیں، اور خان کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہماری یہ جدوجہد ہم آئین کی بالادستی کے لیے کر رہے ہیں، خان کی رہائی کے لیے کر رہے ہیں، جمہوریت کی بالادستی کے لیے کر رہے ہیں، انصاف کے لیے کر رہے ہیں، عدالت کی آزادی کے لیے کر رہے ہیں، اسیران کی رہائی کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر اس سے کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ملک ایک جمہوری ملک ہے، یہ ملک جمہوری طریقے سے دور وجود میں آیا ہے، اور اس وقت ایک جمہوری نظام چل رہا ہے۔ یہ کیسا جمہوریت ہے جہاں جیتنے والے کو اپوزیشن میں لگ کر روٹیاں بسائی جاتی ہے، اور ہارنے والے کو لے جا کر ایوان وزیر اعظم میں بٹھایا جاتا ہے۔ کیا آپ نوجوانوں کو اپنے ملک سے، ریاست سے مطلب کرنا چاہتا ہے؟ کیا ہم نے آپ کو نفرت کا نشان بنانا چاہتا ہے؟ کیا ہم نے آپ کو پوری دنیا میں تماشائی بنانا چاہتا ہے؟ ہم بتانا چاہتے ہیں، آپ دیکھیں پورا پاکستان خان کے ساتھ ہے، پوری ملک خان کے ساتھ ہے، پورا نظام خان کے ساتھ چل رہا ہے۔ خان کہتا ہے نظام چل پڑتا ہے، خان کہتا ہے نظام حق لیتا ہے۔ خان تیرا ایک اشارہ، خان تیرا ایک اشارہ۔ میرے بھائیوں، یہ تحریک انصاف کے جو ضروری ہے، یہ ہم نے خرچہ کا جو انتظام کر رہے ہیں، یہ جو ہمارا یوتھ ہے، ہم نے گلگت بلتستان کے چپے جوشیلے کارکن جو گانچھے سے بھی تشریف لائے ہیں، روندو سے اور کھرما سے، آپ سب کو میری طرف سے سلام عرض ہے۔ آج یہاں پہ ہم جمع ہوئے ہیں، وہ ہم سب کی آزادی کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ وہ شخص جو پاکستان کی آزادی کے لیے، وہ شخص جو گلگت بلتستان کی آزادی کے لیے، وہ شخص جو مظلوم سندھیوں کی آزادی کے لیے،
وہ شخص جو مظلوم پنجابیوں کی آزادی کے لیے، خیبر پختونخوا کے لوگوں کی آزادی کے لیے، بلوچستان کی آزادی کے لیے آج جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. 14 ماہ ہو گئے آپ اور ہمارا لیڈر، عوام کا لیڈر جبر استبداد کے خلاف جیل میں رکھا ہوا ہے. ہم اس فارم 47 کی حکومت کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں، آپ خان کو گرفتار کر کے ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے نہیں نکال سکتے ہیں. آپ لاکھ کوشش کریں، آپ ہمدردی ان سے محبت عمران خان سے، ہم سے جدا نہیں کر سکتے ہیں. پورے پاکستان اس وقت سراپا احتجاج ہے، اور میں یہ فارم 47 حکومت کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے. آپ کو 8 فروری میں آپ کو شکست ہوئی تھی، لیکن فارم 47 کے ذریعے آپ کو حکومت دلائی گئی ہے. حقیقی حکمراں اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. امپورٹڈ حکومت نامنظور، امپورٹڈ حکومت نامنظور، امپورٹڈ حکومت نامنظور. اور اس کے کارکنان، خان کے چاہنے والے سیاست تک احتجاج ہے. اور یہ فارم 47 کی حکومت یہ کوشش کرنا چاہ رہے کہ افواج پاکستان سے تحریک انصاف کو لڑایا جائے. پہلے ہمارے سکندر صاحب آپ کو بتا چکے ہیں کہ افواج پاکستان کے بارے میں خان کو پہلے ہی خبر آ چکی ہے. خان نے یہ کہہ چکا ہے ہم افواج پاکستان کے خلاف نہیں ہیں، افواج پاکستان ہمارے ڈیفینڈر ہیں. لیکن پھر بھی فارم 47 حکومت اور یہ پی ڈی ایم ناہل پی ڈی ایم حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ ہمیں لڑایا جا رہا ہے. انشاءاللہ ہم عمران خان کو لے آئیں گے اور عمران خان آپ کا وزیر اعظم بنے گا. رہا کرو، رہا کرو عمران خان کو، رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو عمران خان کو، رہا کرو. عمران خان کو جیل میں رکھ کے ہماری حوصلہ پست نہیں کر سکتے ہیں آپ. ہمارا حوصلہ ہمالیہ کی طرح ہے، ہمارے حوصلہ جو سیاچن کیٹو کی طرح حوصلہ ہے. انشاءاللہ خان کی رہائی تک ہم مرکزی قیادت کے ہر حکم پہ ہم لبیک کہیں گے انشاءاللہ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. کو ایک چیز واضح کر دوں، جس طرح سے اگر یہ جس طرح پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، اگر پی ٹی آئی کسی پارٹی کے صدر کو اگر جس طرح کے آج کل کی حکومت کر رہی ہے، میں کہتا ہوں کسی دوسری پارٹی کا کرتا تو آج نکلنے والا نہیں ہوتا. کیونکہ آج سب کے دلوں میں عمران خان بسا ہوا ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں نے مایوس نہیں ہونا ہے. میں نے خالد خورشید صاحب سے بھی بات کیا ہے، یہ 7 یونٹ پہ آپ کو جو کال دی، میں آپ سب کا کارکنوں کا انتہائی ممنون ہوں. باقی ہم جلدی ہم اپنی تنظیم سازی بھی کریں گے، اور نیکسٹ جو لائے عمل ہوگا فیڈرل سے ہمیں جو ہمارے بڑے لیڈر ہمیں حکم دیں گے ہم اس کے تحت چلیں گے. میں آپ سب حضرات کا جنہوں نے یہاں پہ اپنی حاضری یہاں لگائی ہے، میں ان سب کا مشکور ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی ہم اپنے حوصلوں کو بلند رکھیں گے، اور عمران خان کے لیے رہائی کے لیے جو بھی جدوجہد ہمارے فیڈرل کی طرف سے ہوگا ہم اس کے لیے بڑھ چڑھ کر ہم اس کا حصہ لیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. سب کا جگری، سب کا یار، نمبر